مقدس یعقوب کا خط اس کا 5واں باب ہے اور اس کی ہم 13 آیت سے خداوند کے کلام کو تلاوت کریں گے۔ تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر اس نے گناہ کیا ہو تو اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا مانگی، مینہ برسا، 3.5 برس تک زمین میں مینہ برسا، پھر اس نے دعا کی، آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ آئیے عزیزو، آج ہم خداوند کے صورت اور معتبر کلام پر تھوڑی دیر ہم غور کریں۔ مجھے 2 روز پہلے ایک ٹیلی فون کال آئی، وہ شخص ایماندار، اس نے کہا کہ واسطہ صاحب میں نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب یہ ہے کہ میں اور میرا خاندان ہے اور ہم کسی علاقے کے اندر ہیں اور ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اس علاقے سے باہر نکلنے۔ جب ہم کوئی بھی راستہ اپناتے ہیں تو وہ جو راستہ ہے وہ کسی نہ کسی گھر کے اندر جا کر ختم ہوتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں نکلنے کی راہ نہیں۔ تو اس خواب کا کیا مطلب؟ میں نے اس کو بتایا، اس خواب کے بڑے آسان معنی ہیں۔ دنیا ایک ایسی راہ کی تلاش میں ہے جو زندگی کو جاتی ہے، جس کو ہم آسمان کی بادشاہی کہتے ہیں، دوسرے مذاہب اس کو جنت کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں، اور دنیا اس راہ کی تلاش میں گامزن ہے، سفر کر رہی ہے، بھٹک رہی ہے، لیکن کوئی راہ نہیں ملتی۔ امثال کا مصنف بیان کرتا ہے کہ بہت ساری راہیں ایسی ہیں جو انسان کو دیکھنے میں بھلی لگتی ہیں، لیکن وہ ساری راہ موت کی انتہا میں جا کر ختم ہو جاتی۔ دنیا میں کوئی راستہ زندگی کا نہیں۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہمیں راستے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری خاطر خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی۔ جو آسمان میں راستہ ہے، جو بادشاہی کا مالک ہے، بادشاہی کا دروازہ ہے، وہ خود زمین پر آ گیا اور اس نے کہا، دعویٰ کیا، راہ، حق، زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ ہیلیلویا۔ آج ایماندار کے لیے جو موت ہے، 2-3 طرح کی موت، روحانی موت، جسمانی موت، ابدی موت، لیکن ایک موت جو جسمانی موت ہے، وہ بدن اور روح کو الگ الگ کرے۔
جو جسمانی لوگ ہیں، جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ اس جسمانی موت کے سبب سے ابدی موت کے قبضے میں ہیں۔ لیکن جو لوگ روحانی ہیں، وہ جب مرتے ہیں تو وہ ان کی روح بدن سے جب الگ ہوتی ہے تو موت کے دروازے کے بعد وہ وہاں جاتے ہیں جہاں یسوع مسیح موجود ہیں، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہیلیلویا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ دروازوں کے کھل جانے پر بات کروں۔ اس میسج کے اندر 2-3 بڑی اہم باتیں۔ مصیبت میں ہو تو دعا کرو، بیماری میں ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ تیل مل کر دعا کریں۔ یہ ایک بڑا مقاشفہ ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں، پھر کبھی کریں۔ پھر جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے۔ پھر لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ پھر ایک بڑا اگزامپل دیا گیا، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا، اس نے آسمان کو بند کر 3.5 برس آسمان بند رہا، اوس تک نہیں پڑی، اور پھر 3.5 برس کے بعد اس نے دعا کی، آسمان کھل گیا اور بارش ہوئی اور شادابی، ہریالی، اناج، زندگی، بحالی لوٹ۔ آج ہم دعا کے تعلق سے بات کریں۔ دعا کیا کیا کر سکتی ہے؟ دعا کے سبب سے بیمار شفا پاتے۔ دعا اقرار ہے جس سے گناہ معاف ہوتے۔ دعا کے سبب سے آسمان بند کیا جاتا ہے، آسمان کھول دیا۔ آج روئے زمین پر جو حالات، واقعات جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، بڑی مشکلات، پریشانیاں بڑھ رہی، دروازے برکتوں کے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے جابز ختم ہو رہے ہیں، پھر لوگوں کے بزنس ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، کرائسس میں مہنگائی بڑھتی جا رہی اور مشکلات تیزی سے بڑھ رہی۔ ایسے حالات میں جو سب سے بڑا اٹیک ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ مایوسی کا ہوتا ہے، ذہن پر ہوتا ہے، سوچوں پر ہوتا ہے، ڈپریشن پر ہوتا ہے۔ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم حالات کو قبول کریں، لیکن یاد رکھیں ایسے حالات جب آپ کے اوپر دروازے بند ہونا شروع ہو جائے تو آسمان کا دروازہ جو ہے، خدا کے آسمان کا دروازہ جس پر ایلیا دستک دیتا، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 7ویں آیت، مانگو یہ تو تم کو مل جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ
تو تمہارے واسطے دروازہ کھول. یہ بات مسیحا نے خداوند یسوع مسیح نے کہی، اور یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ. اگر ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں، مقدس پطرس سے مخاطب ہو کر کہا، اے پطرس، میں پتھر پر کلیسیا بناؤں، موت اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں. سو یہ بات خداوند یسوع مسیح نے کہی. جب کلیسیا کا وجود بن جائے گا، اس کی بنیاد رکھی جائے گی، تو جو کلیسیا ہے اس کو جو اتھارٹی دی جائے گی، اس کی اتھارٹی میری مانند ہو. وہ زمین پر بنے گے، میں اس کو آسمان پر باندھ. جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے. یہ کلیسیا کے ساتھ کی زندگی میں جب دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے تو پھر اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع. آج جو سب سے بڑی بات جس کی کمی ہو رہی کلیسیا کے اندر، دو چیزوں کی بڑی کمی. ایک جمع ہونا، اکٹھے ہونا. دوسرا دعا مانگنا. ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا. جو کلیسیائی دعا ہے، جو مل کر دعا کر، اس میں سب سے پہلی چیز ہماری دعائیا زندگی بحال ہے. ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، ایک دوسرے کے لیے دعا. جب آپ کے اوپر دروازے بند ہونا شروع ہو گئے تو پھر آپ آسمان کے دروازوں پر دستک دیں. کب تک؟ جب تک دروازہ کھول نہیں. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، جب دروازہ بند ہوتا ہے ہم لاک کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک دروازہ کھل. اسی طرح عزیزوں، ہمیں دعا میں اس وقت تک ٹھہرے رہنا ہے جب تک آسمان کا دروازہ کھل. آسمان کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر. جب تک دروازہ نہیں کھلتا دستک دیتے رہے، کھول دے میرے لیے، کھول دے روزگار کو، کھول دے برکت کو، کھول دے لعنتوں کو بند کر دے، بیماریوں کو بند کر دے، مایوسیوں کو بند کر دے. اتھارٹی ہے، ہم اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کرتے. دعا ایک روحانی ہتھیار، یہ جنگ ہے. میں نے کئی دفعہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ایوب کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر کے چنگل پھاڑ تھے. وہ ہر روز اپنے خاندان کی، اپنی نعمتوں کے شکر گزار، اور خداوند نے اپنے نام کے ساتھ اس کو جوڑا. عام شخص سے غیر معمولی شخص بن گیا، اور اس کی سرزمین پر اس کی مانند کوئی نہیں. شکرداری آپ کی برکتوں کو لاک کر دیں. شیطان کہتا ہے، خداوند کہتا ہے، ایوب کامل راست باز خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہ. میرے بندہ کو دیکھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ تو نے جو کچھ اس کو بخشا ہے اس سب پر تو نے پھاڑ رکھا ہے. یہ صرف
خدا کو پتا تھا جس نے بھاڑ لگائی ہے، اور شیطان کو پتا تھا کیونکہ وہ اس کو عبور. یہ بڑی بابرکت بات ہے. جب آپ شکر گزاری کرتے تو آپ کی برکتیں لوک ہو جائیں. ان کا شیطان اٹیک نہیں ہو سکتا. جو برکتیں دی ہیں وہ بھی لوک ہو جاتی، اور جو دینے کو ہے وہ آسمان پر لوک ہو جاتی، اور زمین پر. قدس یعقوب بیان کرتا ہے ہر ایک بخشش، ہر ایک کامل انعام دونوں کی بات ہے، جس پر کوئی سایہ پڑ سکتا ہے نہ کوئی گردش ہو سکتی ہے. اور تم ایک طرح کے پہلے پھل خدا نے آپ کو فوس پروڈکٹ رکھا ہے، کیونکہ آپ کو خدا نے حق دیا ہے. مسیح کے کفارے کے سبب سے آپ خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے اور کیا ہیں؟ مثال کی کتاب میں لکھا کہتا ہے کہ کبھی بادشاہوں کے بیٹے بیٹیوں کو ٹکڑے مانگتے دیکھا، کیونکہ بادشاہی جو ان کے باپ کی ہے وہی ان کے بچوں کی میراث. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. اگر آسمان بند ہے تو پھر اس پر دستک کرو جب تک کھلتا. بڑی خوبصورت بات. دوسرے سلاطین اس کا 6واں باب اس کے 7ویں باب چند آیات پر غور کریں. شہر سامریہ میں کال پڑا اور شاہ آرام نے اسرائیل کو بڑا کال ہے. گدھے کے سر 80 سکوں میں بکھرے، کبوتر کی پیچھے بکھرے، شہر کے اندر گندگی لوگ کھا رہے، پاک قوم ہے، ناپاک چیزیں کھا رہے. اور کیا کہ وہاں ایک عورت آئی، کہنے لگی کل میں نے اپنا بچہ کھایا تھا، میں نے اور میری پڑوسن نے مل کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹایا تھا. آج اس کی باری اور اس نے اپنا بچہ چھپا لیا. بادشاہ میرا انصاف. تو اس وقت بادشاہ اپنے قاصد سے مخاطب ہے، کہتا ہے جب خداوند ہی انصاف نہ ہو تمہیں کیا کر. اس نے ڈانٹ پھاڑ دی، کہا سمربس اس نے قاصد روانہ کیا. ایسے نبی کو کوئی فائدہ ہے، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے. اس سے پوچھو کب تک ہماری حالت رہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی وہ دروازے پر. اس نے کہا کل شہر سامریہ کے پھاٹک پر ایک مشکال میں جو ایک پیمانہ بکے، ایک میدہ بکے، ایک مشکال میں ایک پیمانہ میدہ بکے، ایک مشکال میں 2 پیمانے جو بکے. حالانکہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت لوگ بچے کھا رہے، پھر وہ کبوتر کی پیچھے کھا. پیسہ ختم ہو، پیسہ ہے، چیزیں نہیں. بڑا قہر چاروں طرف سے گھیرا ہو شاہ اسرائیل. اور وہ نبی کیا کہتا ہے؟ کل خداوند سامریہ کی پھاٹک ایک مشکال میں میدہ میں ایک پیمانے، اور ایک مشکال میں 2 پیمانے جو آپ میں ملے. قاصد کیا کہتا ہے؟ اگر آسمان میں کھڑکیاں بھی لگ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. وہ کہتا ہے کل کھانا تو ملے گا لیکن تو اس میں سے چکھنے نہیں پائے گا، کیونکہ تو نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، رد کر دی. کل کھانا ملے. 4 کوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کال ہے، ارامی لشکر کی طرف جاتے ہیں تو موت ملے گی، کھانے کی امید بھی ہے. انہوں نے کہا
ہم کھانے کی طرف جائیں. کھانے کی طرف گئے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ 4 گھوڑے جب قریب پہنچے ہیں تو خیمے خالی اور ارامی لشکر بھاگ چکا. کیوں؟ خداوند نے ایلیا الیشا کی معرفت کلام کہا تھا کل کا دن خوشخبری برکت کا. کل خدا آسمان کی کھڑکیاں کھول دے. 4 کوڑیوں نے کھایا اور پھر چھپایا. انہوں نے کہا اگر ہم خاموش رہے تو کیا ہوگا؟ ہم سزا پائیں. انہوں نے جا کر پھاٹک دستک دیے. کھول دو. خداوند یہوہ یاری جو مہیا کرنے والا، جو بیابان میں من برسانے والا، اس نے آسمان کو کھول دیا ہے. خدا کے لشکر اترے، ارامی بھاگے ہیں، ڈر سے بھاگے ہیں اور خیمے خالی ہیں. کھانا پڑا ہوا ہے، زیور پڑے ہیں، بہت ساری دولت پڑی ہے. اور پھر جب کچھ لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا پھاٹکوں کو کھول دو. خداوند یہوہ یری نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تو ہی پھاٹک کھلے. اور جب پھاٹک کھولے گئے تو وہ جو جس پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا وہ کاسر ان کے پاؤں میں کچلا گیا کیونکہ اس نے خداوند کی بات پر بھروسہ نہیں کیا. آج کے آتی بڑی تسلی ہے، جب تک دروازہ نہیں کھولتے کھلتا دستک دیتے جائیں اور دروازہ کھلے گا. اور لکھا ہے کل کے لیے، یسوع مسیح نے کہا کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن آپ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ فکر کرے گا. آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے. اور جب دروازہ ایک کھلتا ہے تو پھر کھلتے چل جائے. ہلیلویا. حالات بدلتے جائے. آمین. حالات کو بدلنے کے لیے، دروازوں کو کھولنے کے لیے آپ کو دستک کی ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے.